السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے، ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے اور قرآن کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ اور سلسلہ ترجمہ اور تفسیر قرآن میں ہم پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ۔ آج لیسن نمبر ہم پڑھیں گے 27 اور آیت نمبر 89 اور 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، اور جب، جاء آئی، ہم ان کے پاس، کتاب کتاب، من عند اللہ اللہ کے ہاں سے، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے یا اللہ کے ہاں سے، مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کے لیے جو معہ ان کے پاس ہے، وَكَانُوا اور تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح طلب کیا کرتے، علی الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فلما تو جب یا پھر جب، جاءہم آ گئی ان کے پاس، ما عرفوا جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا تو انہوں نے کفر کیا، بھی اس کے ساتھ، فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ آیت نمبر 90 دیکھیں۔ بئس ما بری ہے وہ چیز جو، اشتروا بیچ ڈالا انہوں نے، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے نفسوں کو یا اپنی جانوں کو یا اپنے آپ کو، ان یہ کہ یکفرو وہ کفر کریں یا انکار کریں، ان یکفرو یہ کہ وہ انکار کریں، بما اس چیز کا جو انزل اللہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے، بغین سرکشی کرتے ہوئے یا اس ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنے فضل سے، علی پر، من یشاء جس پر، من جس، یشاء پر، یشاء چاہتا ہے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس وہ لوٹے، بغضب غضب لے کر یا غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، غضب پر غضب کے ساتھ یا پھر غضب پر غضب لے کر، وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے، عذاب مہین عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اب ہم آیت نمبر لیسن نمبر 27 میں آیت نمبر 89 کی تفسیر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے تھے وہ ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، فتح طلب کیا کرتے تھے، پس جب آ گیا ان کے پاس وہ جو پہچان لیا انہوں نے اس کو، تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ یستفتحون، اب یہاں بات ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، وہ کتاب قرآن پاک جب ان کے پاس آ گئی اللہ کے پاس سے کتاب، مصدق لما معہم اس چیز کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، قرآن تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، قرآن انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابیں نازل کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو بھی اسی طرح نازل کیا تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ اب قرآن ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، ہمیں نہ تو تورات کا پتہ ہے نہ انجیل کا، کیسے پتہ چلا؟ جب ہم نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر تورات اور عیسائیوں پر انجیل نازل کی تھی، ہمیں پھر اس طرح سے پتہ چلا کہ یہودیوں پر بھی کتاب نازل ہوئی اور عیسائیوں پر بھی شریعت نازل ہوئی، تو ہمیں پتہ چلا قرآن ہمیں اس کی تصدیق کر کے بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ لوگ اہل کتاب تھے، یہودی اور عیسائی، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے یہ مشرکوں کو غلط سمجھتے تھے اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ اہل کتاب یہود و نصارہ چونکہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، تو مشرکین کے خلاف یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ
نبی آخر الزمان جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اس کو جلد ظاہر فرما، تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ لڑیں اور ان پر غلبہ حاصل کریں، مشرکین کے ساتھ لڑیں اور ان پر غلبہ حاصل کریں۔ یہ یستفتحون کا ایک معنی ہے۔ دوسرا یستفتحون کا معنی یہ ہے کہ یفتحون کے معنی میں، یعنی فتح علیہ کا معنی ہے خبر دینا یا پھر کھول کر بیان کرنا۔ تو اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ لوگ کافروں کو کھول کھول کر بتاتے تھے کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ لڑیں گے اور تم پر فتح حاصل کریں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج پر فتح کی اور غلبے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور ان سب باتوں کا انکار کر دیا جو وہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ پھر کچھ صحابہ معاذ بن جبل اور اسی طرح اور صحابہ نے ان سے کہا کہ اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم پر فتح و غلبہ کی دعائیں کیا کرتے تھے جب ہم شرک میں گرفتار تھے، جب ہم لوگ مشرک تھے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں وہ نبی بھیج اور اس کے ساتھ مل کے ہم ان پر فتح حاصل کریں۔ تو تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی بیان کیا کرتے تھے۔ تو ان میں سے بنو نذیر میں سے ایک سلام بن مشکم تھا، کہنے لگا کہ وہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور یہ وہ نہیں ہے جن کے بارے میں ہم تمہیں بتایا کرتے تھے۔ یعنی صاف انہوں نے انکار کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے جن کے بارے میں ہم تمہیں بتاتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی نشانی کچھ نہیں لے کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے ہاں سے، مصدق ان جو تصدیق کرنے والی ہے، لِمَا مَعَهُمْ اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، کہ قرآن کو بھی جھٹلا آ رہے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لے کے آئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس قرآن لے کر آئے تھے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھا، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا، اور حالانکہ یہ وہ قرآن ہے جو ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، ان کے انبیاء کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور یہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کچھ لائے اور نہ ہی یہ وہ خود نبی ہیں جس کے بارے میں ہم تمہیں بتایا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ مشرکین نے خود ان سے کہا کہ ہم جب مشرک تھے تو تم ہمیں کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، لیکن جب ہم مسلمان ہو گئے اب تم انکار کر رہے ہو اس بات کا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب آ گیا ان کے پاس وہ جو انہوں نے پہچان لیا اس کو تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آیا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جان بوجھ کر جان پہچان کر جب انہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی بھی لعنت ہے کافروں پر، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آگے آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، یہ کہ وہ کفر کریں اس چیز کے ساتھ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا انکار کر دیں، بغین سرکشی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ضد اور عناد کیا تھا، ان کا غصہ کیا تھا؟ ضد اور عناد کی وجہ یہ تھی نسلی تعصب اور حسد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس وجہ سے کر رہے تھے، ایک تو ضد تھی، ایک عناد، ایک نسلی تعصب تھا اور ایک حسد تھا کہ سارے انبیاء تو ہمارے اندر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دوسری لڑی سے آئے۔ انبیاء اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آ رہے تھے سارے، اور جیسے کہ ابھی ہم نے شروع میں اسی سبق کے شروع میں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے انبیاء آئے پیدر پہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کھجوروں والی زمین پہ آئے اور ان کو پتہ تو تھا سارا، لیکن صرف اور ضد اور عناد کی وجہ سے کہ ہمارے اسی لڑی سے کیوں نہیں آئے جس سے ہمارے سارے انبیاء آتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو یہ حسد تھا اور یہ نسلی تعصب تھا اور یہ ضد تھی کہ ایک ان پڑھ قوم پر، عرب پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیوں کیا، ان کو اپنے فضل سے کیوں نوازا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر کیوں بھیجا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے ہی انکار کر دیا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ان یکفروا بما انزل اللہ باغیا، اب یہ جو انہوں نے اپنی جانوں کو جس کے بدلے میں بیچ ڈالا، کیا کیا؟ انہوں نے کفر کیا ضد، اناد اور حسد کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل، جس پر اپنا فضل چاہتا ہے کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنا کر بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، لوٹے وہ غضب پر غضب کے ساتھ۔ ان کے پہلے گناہ جس کا تذکرہ ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں، ایک تو یہ انبیاء کو جھٹلاتے تھے، انبیاء کی تکذیب کرتے تھے، رسولوں کو قتل کرتے تھے، بچھڑے کی عبادت کی انہوں نے، تورات میں انہوں نے تحریف کی، عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کی، اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی چڑھا دیا، اور اب آ کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا رہے تھے۔ تو یہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، کفر پہ کفر، کفر پہ کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غضب غضب غضب، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، غضب پر غضب کے ساتھ، یعنی غضب ہی غضب، یعنی بار بار غضب اور بہت بڑا غضب لے کر یہ واپس لوٹے، اور پھر اتنے بار بار غضب کی وجہ سے اور بہت بڑے غضب کی وجہ سے کہ ہر دفعہ ان پہ غضب نازل ہوتا، اللہ کا غصہ نازل ہوتا، اور بار بار غضب نازل ہونے کی وجہ سے یہ بہت بڑے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا المغضوب علیہم۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم، کہ جن پر غضب نازل کیا گیا، تو یہ بالکل وہ لوگ ہو گئے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ بار بار۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج بھی ان یہودیوں کا اپنا نہ تو کوئی وطن ہے، اور یہ لوگ در بدر پھرتے ہیں۔ آج انہوں نے اپنی اسرائیل کے نام سے ریاست قائم کی فلسطین پر قبضہ کر کے، اپنا نہ تو ان کا کوئی ملک ہے، نہ کوئی وطن ہے، نہ کوئی زمین ہے، اور یہ بس پھرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جگہ مل جائے، اور پھر اسرائیل کے نام سے انہوں نے فلسطین کے علاقے میں اپنی ایک ریاست قائم کر دی۔